أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. سورہ مجادلہ. تو جدال کا لفظ آتا ہے ایک بات کو بار بار پوچھنا، سے بحث کرنا، وہ جدال مجادل، لڑنے جھگڑنا کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں جو ہے مجادلہ اردو میں لفظ مقابلہ آتا ہے، مقابلہ نہیں مقابلہ ہے. اسے لوگ سب مقابلہ ہے. موازنہ مفاعلہ کے وزن پر ہے. سب چیزیں تو اردو میں سب غلط ہے، تو لوگ غلط پڑھتے ہیں اس کو. وہ پڑھتے معلوم جاتا ہے کہ آدمی کتنے لیول کا ہے. مقابلہ، مشاعرہ نہیں، مشاعرہ عین پر زبر آنا. مشاعرہ کہتا ہے کیا تیری اردو دیکھتی تھی. مشاعرہ ہے جی، مشاعرہ عین پر زبر آنا چاہیے. مقابلہ علم کا لیول کیا ہے دیکھو. تو یہ مجادلہ ہے. تو مجادلہ کے معنی لڑنے والی ہوتی ہے. مجادلہ کے معنی لڑنا، یہ مصدر ہے، وہ فاعل ہے. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو جھگڑتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں اور شکایت کرتی تھی اللہ سے. اللہ تمہارے سوال جواب کو سن رہا تھا. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں کو زہار کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں میں سے، تو یہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور وہ منہ سے غلط بات، ناپسندیدہ بات اور جھوٹی بات نکالتے ہیں. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو، پھر ان کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کریں اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے. یہ اس بات کو تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے. پھر اگر کوئی وہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہاتھ لگانے سے پہلے بیوی. پھر اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے. یہ اس واسطے کہ تم اللہ رسول کے احکام کے تابع ہو جاؤ، اور یہ اللہ کے باندھے ہوئے حدود ہیں، لمٹس. اور جو حدود کو کراس کرنے والے ہیں وہ لوگ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک جو لوگ اللہ رسول کے مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، جس طرح سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار ہو گئے. اور ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں. اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے ذلت والا عذاب. جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا پھر ان سب کو جتائے گا جو کچھ کے وہ اعمال کیے ہیں.
اللہ نے ان کے سارے کاموں کو گھیر رکھا ہے، سارے کاموں کو اللہ نے گن رکھا ہے، وہ بھول گئے تو کیا ہوا، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو ایک واقعہ وہاں پیش آیا تھا، وہ اب ذرا وہاں کے سماج کے اندر، عرب کے اندر جو یہ تھا، جو ہے بیوی کو جو ہے کہ تو میری ماں کے داخل کے وہ چھوڑے تو واپس کرتا ہوں، اس سے چھوڑ گیا ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جانے والا ہو، تو میری ماں کی جیسی ہے وہ بیوی کو، تو میری بہن کی جیسی ہے، تو میری بیٹی جیسی، ایسا بولے تو ہو گیا، یعنی جو ہمیشہ کے لیے رشتہ نہیں ہو سکتا، نہیں ماں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، بہن کے ساتھ کر سکتا ہے، بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا، نہیں اگر ایسا بولا تو میری ماں کے برابر ہے، تو میری جو ہے بیٹی کے برابر بیوی کو بول دیا، تو میری بہن کے برابر بول دیا تو ہو گیا، ہمیشہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو ایک وہ تھا، تو ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا وہاں سے، تو جو بھی احکام نازل ہوتے وہاں کے لوگوں کے پرابلمس کے لیے تھے، تو اس کے بعد اس کے حکم جنرلائز ہو جاتے ہیں اس کے بعد سے، تو ایسے غلط قسم کے رواج جو تھے وہاں پر اس کو بھی دور کرنا تھا۔ تو یہ ایک صحابیہ تھیں، خولہ ان کا نام، شاید کوئی بھی نام نہیں رکھا، نہیں خولہ کر خولہ بہت بڑی صحابیہ تھیں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نے وہ آ کے اللہ سے بولی، اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا ہے، میں اب تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے بچے ہیں، انہوں نے جو اس طرح کہہ دیا، میں کہاں جاؤں، تو میری ماں کی طرح بول دیا تو میں کہاں جاؤں؟ تو وہاں کا یہ تھا کہ وہ حرام ہو گئی عورت، شاید تم حرام ہو گئی ہو، میں سمجھتا ہوں اللہ، تو اللہ سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، اے اللہ دیکھ میں کیا کروں، تیرے سے فریاد کرتی ہوں، تشتکی اللہ، اللہ سے شکایت کرتی تھی، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ اللہم انی اشکو الیک، اللہ میں تیرے سے فریاد کرتی ہوں، ما امرت فی شأن بشیء، تو اللہ اس بولے کیا بھی نازل نہیں ہوا، میں کیا بولوں، تو مجھے لگا کچھ حکم نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی تک، کیا میرے بارے میں تم نازل نہیں ہوا، کیا دنیا کے ستے مسائل آ گئے، وہ آ گئے، اللہ سے شکایت کرنے لگے، تو اللہ نے فریاد سنی، یہ دیکھ اس عورت کی فریاد کو سن لیا، سن لے کر جو ہے بتا کہ یہ ایسا بولنا ہی غلط ہے، کسی کو ماں بولنے سے ماں ہوتی کیا، میں نے تمہاری ماں ہوئے، تم کو جنیے سنی ماں ہے، میں نے کیسا ہو سکتی ماں، کوئی عورت ماں جس نے تم کو جنا ہوئی تمہاری ماں، دوسری تمہاری ماں نہیں ہو سکتی کر کے بول دیا، بولنے کے بعد اس کو لے لینا، غلط منہ سے نکال لینا، پھر ایسا اس کو جو ہے کچھ تو اس کو یہ کرنا چاہیے، اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے تھا، تو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو، یا 2 مہینے کے روزے رکھو، یا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت اوس بن صامت ایک مرتبہ اپنی بیوی کو، خولہ کو یہ کہہ دیا کہ انت علیک ظہر عمری، تو میری جیسی میری ماں کی پشت ہے۔ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ الفاظ بولے جاتے تھے، پرماننٹلی حرام ہونے کا، اس کے بعد ویسا بھی نہیں، طلاق دیے تو، اور طلاق ایک طلاق نہیں تو لے سکتے ہیں، 2 طلاق 3 طلاق ہے تو بھی دوسرا آدمی کر لیا، چھوڑا تو کر لے سکتے ہیں، یہاں کیا بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام، یہ پرماننٹ سے چھوڑنے کا بولتے تھے وہ۔ تو اب کیا بوڑھا آدمی تھا، یہ بالکل ذہن وہ نہیں تھا، بول چھوڑ دیا، تو میری ماں کی طرح بول چھوڑ دیا ہوگا کسی بات میں غصے میں آ کے، پرماننٹ چھوڑنے کے لیے نہیں، طلاق میں تو رجوع بھی ہو سکتا ہے نا، طلاق میں کیا رجوع بھی نہیں ہے، تو اب انہیں بولی کہ اتنے بچے ہیں میرے، میں تو بوڑھی عورت ہو گئی ہوں، اب جو ہے انہوں بھی بوڑھے ہو گئی، کیا کرنا ہمیں، کہاں جاؤں میں، کیا کروں، رونے لگی عورت اللہ کے پاس آ کے۔ زمانے جہالت میں یہ لفظ ابدی اور دائمی حرمت کے لیے بولے جاتے تھے، ہمیشہ کے لیے، اللہ کے اس کی وجہ سے پہلے تھا جو طلاق مغلظہ میں سخت تھے۔ حضرت خولہ کو یہ واقعہ پیش آیا، اس کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی، اس وقت خاص مسئلے میں کچھ حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ نے قول مشہور فرما ارا کہ اللہ قد حرمت علیہ، میں سمجھتا ہوں تم ان کے لیے حرام ہو گئی ہو، رونا شروع کر دیا وہاں سے، چپ منہ سے بولے میری رائے میں تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، مقابلہ کرنے لگی، میری جوانی سب کی خدمت میں چلی گئی، میرے بڑا بڑھاپا آ گیا، اتنے بچے ہو گئے، اب کیا ایسا ہو تو کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میرا اور بچوں کا گزارا کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے انہوں بولے کہ وہ طلاق تو نہیں دیا، لیکن ایسا بولا ہے نا انہیں، تو وہ زمانے کا سسٹم ایسا تھا۔ وہ ایک روایت میں قرآن کہ اللہم انی اشکو الیک، کہ اللہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ ایک روایت میں اپنے خلا سے اللہ نے فرمایا میں امرت بشأن بشیء الا حتی، اب تک تمہارے بارے میں کوئی نازل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح بات چیت اللہ کے سے کرنے لگی، وہ فریاد کر کر
تو اس لیے اس کو کیا کہا ہے؟ تجادلک، تجھ سے بحث کر رہی تھی وہ عورت. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے آپ سے جھگڑتی تھی، اپنے رنج و غم کی اللہ سے شکایت کرتی تھی. اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں. تو تم دونوں کی گفتگو اللہ سن رہا تھا. اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس بات کو کیسے نہیں سنتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ، واللہ اللہ کل شیء، ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ حاضر ناظر ہے، سب سنتا ہے. سن کے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کر دیا، ان لوگوں کو حکم نازل کیا. اس کے بعد تو پہلے سب تو بتا گیا. تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے اس طرح زہار کرتے ہیں، لفظ طلاق ہے نا، زہار لفظ، زہار کا لفظ طلاق جیسا ہے ویسے زہار. یوں کہتے ہیں کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. تو ان کی وہ عورتیں مائیں نہیں بن سکتی ان کی، کہ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہو سکتی. کوئی دوسرا سبب بھی حرمت کا نہیں ہے، تحریم نسب، رضا یا مسارت وغیرہ بس. اور جو لوگ اپنی ماں کو، اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں، بلا ایک نامعقول حرکت کرتے ہیں، جھوٹی بات کہتے ہیں، اس لیے ان کو گناہ ہوا. اس گناہ کا تدارک کس طرح کیا جائے تو گناہ معاف بھی ہو جائے گا اور وہ دونوں مل کر رہ سکیں گے. یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو گناہ ہوا ہے، اب اس کا کفارہ ادا کرو. کفارہ ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہے اپنی کئی بات سے جو ہے لوٹنا چاہتے ہیں، بیوی کو لینا چاہتے ہیں، تو ایک غلام یا ایک لوٹی آزاد کرو بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو جو ہے 2 مہینے کے پورے روزے رکھو. اگر نہیں ہو سکتا تو جو ہے ذالک توزن، تم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ ایک گناہ کی تلافی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ تو معاف کرے. دوسرا زجر و تنبیہ کے لیے تو وزن بھی، اس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ حکمت بھی کفارے کی تینوں قسموں میں ہے، لیکن غلام کو آزاد کرنا کیونکہ کفارے کی قسم میں ذکر مقدم تھا، اس کے بعد آگے جس کو وہ میسر نہ ہو تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے ملنے سے پہلے. یہ بھی نہ ہو تو 60 دنوں کھانا کھلاؤ. تو یہ تو یہاں تک تو ہے. اس کے بعد پھر جو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، تو اس کے بعد بات خاص طور پر جنرلائز بیان شروع ہوتا ہے. تو اب یہ جو صحابی تھے اوس بن صامت صحابی تھے، ان کی بھی خولہ بنت ثعلبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صرف یہ نہیں کہ آیتیں نازل نہیں کی، بلکہ ان کی تکلیف کو دور نہیں، ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا. جو شرح اپنے آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، مجادلہ سے مراد وہ جھگڑا ہے. ایک مرتبہ جواب دینے کے بعد بار بار اپنی تکلیف کو بیان کر رہی تھی، اپنی شکایت نغم اللہ کے بیان کر رہی تھی. تو پھر اس نے کہا کہ یوں تو ہر چیز استعارے حکام نازل ہیں، میرے بارے میں کیوں وہی نہیں آئی گھر بیٹھی ہوئی؟ کچھ تو نازل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نازل کیا. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کا سننا جو ہے ساری چیزوں کو محیط ہے، ہر چیز سنتا ہے اللہ تعالیٰ. کہاں آسمان اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کہاں سن رہی ہیں عورت کی. اور وہ بھی اس وقت اللہ کے پاس میں موجود تھی. انہیں کیا بولی مجھے نہیں سن رہا تھا. اگر اللہ کے گھر میں آ کے بول رہی تھی تو عائشہ بول رہی ہیں کہ میں انہیں کیا بولی سننے بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سن لیا، سن کے پورے صورت بھی نازل کر دیا وہاں سے. اپنی بیوی کو اپنے محرمات ابدیہ، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے، یا تو میری ماں کی ہاتھ کی طرح، تو میری ماں کے پیٹ کی طرح، ایسا بولے تو ایسا بولتے تھے، یا پیٹھ کی طرح بولتے تھے. سیاہ کے سر کے معنی پیٹھ. تو اس طرح سے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. تو اس کے بعد کیا ہو گیا کہ واویلا پر جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو اس سے نکلنے کے لیے بتایا کہ ان کو بلا لگا، شور کو بلا لائے. شور بھی ایک دم اندھے آدمی، ضعیف البصر، بوڑھے آدمی. آپ نے ان کو نازل شدہ آیتوں کفارہ کا حکم سنایا. دیکھو ایسا کرو، تم اب کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے میری قدرت نہیں ہے کہ میں کیا غلام آزاد کروں، میرے پاس حج نہیں ہوتی، استطاعت نہیں میری. 2 مہینے کے روزے رکھوں، میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر نہیں کھایا تو پانی نہیں پیا تو میں چکر پڑتا ہوں، میں اتنا کمزور ہوں. میں 2 مہینے کے روزے کیا رہ سکتا ہوں مسلسل. وہ بھی غلام آزاد کرو یا روزے رکھو. انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کا رسول بنا کر بھیجا ہے، میری حالت ہے کہ دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں گا تو میری کمزوری سے میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میری نگاہ جاتی رہے گی. پھر آپ نے 60 دنوں کھانا کھلاؤ کہ میری قدرت نہیں ہے، کیا کروں میں، کہاں سے لاؤں میں.
پھر اللہ کے رسول کو آپ ہی کیا انتظام کر دو, سب جنے جمع کر کو دیے ان کو, چندر چندہ کرتے ہیں نا, سب جمع کر دو, لے سنا دیتے ہیں, پھر میں 60 بچوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس طرح مسئلہ حل ہو گیا وہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, راستے میں خبر ٹھہری تھی, ٹھہر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کچھ چھوڑ کے میں ہو جا باتیں کرنے لگا. کیا ایک عورت ٹھہرا چھوڑی, جن کو کون ہے, انہوں سے صاحب جلال آدمی تھے. چیز اٹھی تھی وہاں سے, اس کی بات بولے باتیں کر کے آئے وہاں سے, کیا اتنے ٹھہرے تھے, میں بولتے نہ لوں کیا عورت کیسے ٹھہرنا گیا تھا. ارے وہ عورت کون ہے, اس کی فریاد سارے آسمان پر اللہ نے سنی تھی, معلوم ہے کہ ایسی عورت تھا. اگر مجھے گھنٹہ 2 گھنٹے کے رات بھر ٹھہری باتیں کر رہی تھی, میں ٹھہرتا تھا اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. میں اگر رات بھر مجھے پکڑ رہی تھی تو میں ٹھہرتا تھا. تو خولہ جو ہے اتنی بڑی انہیں اللہ تعالیٰ سننا بولے تو ان کی بات سن کے آیتیں نازل کی. اور یہ جو رسم تھی, غلط قسم کا جو رواج تھا, اس ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب شاید ہے نہیں معلوم عربوں میں, لیکن جو ہے آج بھی کوئی آدمی, تو ہمارے حکیم صاحب تھے معلوم ہے, تو بچے کو بولا جاؤ امی کے پاس جاؤ, پھر تمہارے گھر تو اٹھا کے روز پڑے ہوتے. بچے کو بول رہا ہوں, میں نہیں بول رہا ہوں, جو امی کے پاس جاؤ کر بولا ہوں. میں کیا بولوں کہ میری امی بول رہا ہوں بیوی کو, تمہاری بیوی کو امی بولے, تمہارا نکاح تو اٹھا کے جاؤ. کیا بولتے کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں بولے تو بات ہے. میں کیا بولوں, بچے بولوں جو امی کے پاس جاؤ کر بولوں. مطلب کیا کرتے ہیں, سمجھ نہیں سمجھنے والے ایسی جہالت ہے. تو ایسی بھی جہالت لوگ رہتے ہیں, کیا نہ سمجھنا, دین کو نہیں سمجھنے والے لوگ بہت رہتے ہیں. امی بولے تو آج کہتے ہیں امی کو, تو امی کسے بول رہے ہیں, تمہاری امی بول رہے ہیں, ہماری امی بول رہی ہیں. تو بیوی کو ماں کہنا یہ ہے اصل میں تمہارا نیت, تمہارا ارادہ ہونا کہ جو ہے اس کو ماں بولنا اور چھوڑنا, یہ سب نیت ہے, یہ سب ہے نا پیچھے تلمبا وہ ہے. تو اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک بات ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ بولیں گے جو ہے یہ ہمارے مقرر کردہ حدود ہیں, ہمارے حدود کے اندر تم رہو. اگر نہیں رہے تو جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے دنیا کے اندر, ہمارے حدود کے اندر. تو یہ صحابیہ ایسی بڑی تھی, اور یہ صحابی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بالکل ایسے کچھ بھی حالت نہیں, پہلے تو جو ہے غلام آزاد کرنے کی بھی استطاعت نہیں ہے, روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے, نہیں تو بھی مسکینوں کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں, سب جنے مل کو چندہ کر کو کرو, اس طرح سے مدد کی ہے. تو وہ مسئلہ وہاں ہو گیا. پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے اس طرح کا کہنا غلط ہو گیا. تو پہلے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسا کہنا ہی غلط. تمہاری ماں وہ ہے جو تم کو جنی, کوئی دوسری عورت کو ماں بولنے سے ماں نہیں بن سکتی. تو یہاں ہمارے اس میں سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں کا ایک جو غلط رواج تھا اس کو ہمیشہ کے لیے قرآن نے اصلاح کر کے اسلام نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. تو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ ان الذین یحادون اللہ, جو اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں ذلیل و خوار ہو جائیں گے. یاد رکھو تمہارا کام ایمان لانے کے بعد اللہ رسول کے کام پر چلنا ہے, اگر نہیں چلے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے. کبھی تو جس طرح سے پہلے کلوز لو, اور ہم نے تو صاف صاف آیتیں نازل کر دیں. کوئی بات جو ہے مبہم ان کلیئر نہیں ہے, ڈاؤٹ فل نہیں, ہر بات کلیئر کٹ ہے قرآن حدیث. جو بنیادی باتیں ہیں, اب فروعی باتیں ہیں, مسائل تو یہی میں نکالے سو ہاتھیاں بننا, کہ وہاں بننا, روز یہ چیزیں نہیں, بلکہ جو بنیادی باتیں ہیں دین کے وہ تو کلیئر کٹ ہیں. وہاں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے, معلوم ہے. یہ اختلاف ہے جی, اختلاف کس میں ہے, وہ جو فروعی باتوں میں, فروع یعنی شاخوں کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں, تنا ہے, جڑ ہے, اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھو جڑ ہوتی, جڑ کیا ہے, ایمان عقیدہ. تنا کیا ہے, وہ دین کی بنیادی باتیں ہیں, نماز پڑھنا ہے, روزہ, اس کے بارے میں کسی اختلاف ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو شاخیں ہوتی ہیں, ٹہنے کے بعد شاخیں جو ہوتی ہیں, وہاں تھوڑا بہت ایمان کا اختلاف ہے. تو جو بنیادی باتیں اس کو اللہ نے کہیں کہ ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں, اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہم نے رکھا ہے. تو جس دن کب یہ ہونے والا, آج نہیں ہوا, دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے. جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا اور ان کو جتائے گا, پھر ان کو جتائے گا تم کیا کام کر کے آئے ہو, ہم نے تو کتاب نازل کی تھی, رسول کو بھیجے تھے, تم کیا کیے بولو. تو آج بھی طلاق کے مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے بہت. کل کے پرسوں دیا ہے ان کا تمل ناڈو ایک آدمی 3 طلاق دے. ان کو تچ نہ ہوتا کون بھی 3 طلاق دیا.
تو ہمارے لوگ بھی سوچ سمجھ کے طلاق دینا چاہیے. ایک طلاق دے تو بھی بیوی جدا ہو سکتی ہے, 2 دیے ہو سکتی ہے, لیکن پھر پروویژن کیا رہتا ہے, لے سکتا ہے واپس لینے کا پروویژن رہتا ہے. 1 دینے کے بعد, 2 دینے کے بعد, 3 دینے کے بعد جو پروویژن تقریباً بند ہو جاتا ہے. اب انہیں دوسرا آدمی کر لینا, دوسرا آدمی کر لے, انہیں چھوڑنا پھر انہیں اس سے کر لینا, یہ چیز ٹوٹلی امپاسبل, آلموسٹ امپاسبل. تو یہ شریعت کے احکام ہیں. تو اس دن اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کل جتائے گا, ہمیں نہ کیوں نہیں کرے تم, بولو. پھر کیا ہے, واللہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے, تمہیں کیا کر رہے ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی سنے نہ سنے, اللہ تعالیٰ تو سن بھی رہا ہے. دیکھو اللہ ان اللہ سمیع البصیر, دیکھ رہا بھی ہے, سن رہا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ گواہ بھی ہے. تو جو تمہیں کر رہے ہیں سب, یہ تمہیں سمجھیے ہمارا کون دیکھ رہا ہے, کون سن رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ حاضر ناظر ہے. آگے جو ہے چند باتیں کر کے آگے جو ہے دوسرے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جو ہے آپس میں 2 آدمی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کا علم ساری چیزوں کا حاوی ہے. چھپ چھپ کے چوری سے باتیں کرتے رہتے ہیں, نجوا اس کے بارے میں ہے. پھر اس کے بعد آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے کون اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں, کون جو ہے شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. سورت کا اختتام جو ہو رہا ہے, کچھ اللہ کے چلنے والے اللہ کی پارٹی کے, کچھ لوگ نہیں چلنے والے ہیں, کچھ شیطان کی پارٹی کے لوگ. حزب اللہ اور حزب الشیطان 2 پارٹیاں ہیں. تم اللہ کی پارٹی بنا رہتے ہیں, صبح کام پر چلو. تم نہیں چلے, شیطان کی پارٹی میں چلے گئے. تم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.